السلام علیکم ناظرین، میں انسا کیانی اور آج اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اعجاز الحق صاحب، جو کہ پاکستان مسلم لیگ ضیاء کے پریزیڈنٹ ہیں، منسٹر رہ چکے ہیں ریلیجس افیئرز کے، مائنورٹیز کے، لیبرز کے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے MNA بھی رہ چکے ہیں۔ سر تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کا۔ سر سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو ایکسٹینشن آئی ہے اس میں کیوں جو ہے آپ کو لگتا ہے کیا ایسی ضرورت تھی جس کی وجہ سے ان کو جو ہے نا ایکسٹینشنز ملی ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کو میرا خیال ہے پبلکلی ڈسکس کرنا، اس پر بحث کرنا اور اس کو ایک ایشو بنانا کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہوتا ہے کہ وہ کس کے ساتھ حالات کو دیکھتے ہوئے کسے سب سے اہل سمجھتے ہیں۔ اس بارے میں دو رائے ہیں اس میں، کہ ایک تو یہ ہے کہ جب ملک میں سویلین حکومت ہو تو اور نظریہ ہوتا ہے، طریقہ کار ہوتا ہے، اور ایک تو ہوتا ہے کہ اگر کوئی مارشل لاء لگا ہو، جیسے جنرل ضیاء الحق تھے، جنرل ایوب خان تھے، اس کے بعد جنرل مشرف صاحب آئے، تو وہ تو جب تک چیف آف آرمی اسٹاف رہے، جب تک ان کا ٹینیور رہا، یا جب تک وہ ہٹ نہیں گئے یا ہٹا نہیں دیا گیا یا جو بھی ہوا۔ اور اسی طرح جنرل ضیاء الحق شہید کا جیسے کہ بہت بڑا حادثہ ہو گیا تھا، تو اس کے بعد پھر جو ان کے وائس تھے وہ چیف آف آرمی اسٹاف بن گئے۔ ماضی کے اندر جو ہے ایک ایکسٹینشن دی گئی ہے چیف آف آرمی اسٹاف کو، وہ تھے جنرل کیانی، جنہیں 3 سال کی ایکسٹینشن دی گئی تھی اور آدھی رات کو دی گئی تھی، یعنی 12 بجے کے بعد اس کا اعلان ہوا تھا۔ یہ ایکسٹینشن جو ہے دن میں دی گئی ہے، اور اس ایکسٹینشن کے بارے میں زیادہ تر لوگوں کی رائے یہ تھی کہ یہ موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن ہو جائے گی۔ وہ اس لیے کہہ رہے تھے لوگ کہ ایک تو امریکہ کا انخلاء برسوں بعد افغانستان سے ہو رہا ہے، تو اس کے لیے امریکہ کی خواہش یہ ہے کہ جو ایک کنٹینیوٹی ہے پاکستان کے اندر وہ رہے، کیونکہ قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں ایز چیف آف آرمی اسٹاف ضرب عضب کے تھرو گزرے ہیں، اور افغانستان کے بہت سے معاملات، باڑ بنانے کا فیصلہ وغیرہ وغیرہ جو انہوں نے کیے، تو ان کا خیال تھا امریکہ کا کہ یہ ایک اچھے چیف آف آرمی اسٹاف ہوں گے جو کہ سمجھیں گے سچویشن کو، اور ان کو معلوم ہے کہ کیا بات چیت کرنی، کہ ان کا انٹریکشن بھی ہے افغانستان کے ساتھ۔ دوسرا، حال ہی میں جو کچھ کشمیر میں ہوا، یہ ایک جنگی صورتحال بن گئی ہے، اور کوئی معلوم نہیں کہ کس طرف اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ فوج کے اندر دوسرے پروفیشنل نہیں ہیں، کوئی اور بھی چیف آف آرمی اسٹاف بنتا، ان جیسا ہی کام کرتا، ہو سکتا ہے ان سے بہتر کرتا، ہو سکتا ہے تھوڑا کم کرتا، لیکن سوچا یہ گیا کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں اس کو گو مگو کی کیفیت میں نہیں رکھنا چاہیے، اور ایک ہندوستان کو بھی پیغام دے دینا چاہیے کہ جی ہماری فوج انٹیکٹ ہے، اور ہمارا جو ہے وہ سربراہ فوج کے وہ بھی انٹیکٹ ہے۔ ورنہ یہ ہوتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، اب ڈائننگ آؤٹ ہو رہی ہے، اب میں اپنے فارمیشنز کا فیئر ویل ٹرپ کر رہا ہوں، تو اس میں پھر توجہ جو ہے وہ بدل جاتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ اگر چیف آف آرمی اسٹاف کی جنگی صورتحال ہے اور چیف آف آرمی اسٹاف کی پوسٹ جو ٹینیور کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے، تو پھر باقی سروسز چیف کے کیوں نہیں؟ کیونکہ ایئر فورس بھی اتنا ہی اہم ہے اور نیوی بھی اتنی ہی اہم ہے۔ تو اس کے جواب میں جو لوگوں نے یہ سوال کیونکہ سوشل میڈیا پہ اٹھا رہے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو مین فائٹنگ فورس ہے پاکستان کی وہ ہے پاکستان آرمی، جس نے ہر محاذ پر مقابلہ کرنا ہے، اور ایئر فورس ایک پروفیشنل ادارہ ہے، اور جنگی صورتحال میں جو کمانڈ ہے اگر وہ تبدیل بھی ہو جائے تو کوئی ایسا اتنا اثر انداز نہیں ہوتی۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم نے سمجھا کہ اس وقت یہ مناسب ہے کہ ان کو ایکسٹینشن دی جائے، اور لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا۔ اچھا سر، اس میں کچھ ایسے لوگ جو کہ اس ایکسٹینشن سے اختلاف رائے رکھتے ہیں، ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کیا ہمارے پاس اس کے علاوہ جو باقی جنرل ہیں وہ بھی موجود ہیں، تو کیا وہ ایسے نہیں تھے کہ آگے پالیسیز کو بڑھا سکیں جیسے یہ لے کے چلو اور ایک تسلسل کو برقرار رکھا جائے، تو انہی کو ایکسٹینشن دینا ضروری تھی کیا؟ وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، دیکھیں نا، لوگ تو ہر قسم کے سوالات کریں گے۔ یہ تو اب حکومت کا فیصلہ ہے، پرائم منسٹر کا فیصلہ ہے کہ پرائم منسٹر کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کس طرح سے مضبوط ہاتھوں میں رہ سکتا ہے، اور کس طرح سے دشمن کا اور بین الاقوامی جو معاملات ہیں ان کو کس طرح سے انہوں نے ٹیکل کرنا ہے۔
اچھا، وزیر اعظم عمران خان نے چیف آف آرمی اسٹاف، میرا تیسرا سوال بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ خود ایکسٹینشن دی، ان کے ٹینیور میں اضافہ ہو گیا 3 سال کا مزید، تو آپ اس کے دوررس کیا اثرات دیکھتے ہیں اور یہ کتنا اہم ایک ڈیسیژن لیا گیا ہے؟ دیکھیں، پاکستان کے میرے خیال میں عمران خان کی تاریخ کا سب سے بڑا فیصلہ ہے، اور جنرل قمر جاوید باجوہ کے لیے بھی ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، کیونکہ آنے والے دنوں میں بہت اہم فیصلے کرنے ہیں پاکستان نے. کشمیر کے بارے میں پریشر بہت زیادہ آئے گا پاکستان کے اوپر، تو کیا ہم نے اس پریشر کے نیچے دبنا ہے، یا کیا ہم نے کشمیر کے ساتھ اس طرح کھڑا ہونا ہے جس طرح کہ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے، جس طرح ہمارے 22 کروڑ عوام کی خواہشات ہیں. تو ایک لیگسی چھوڑ کے جاتا ہے ہر آرمی چیف جو ہے. جانے کے بعد لوگ یاد کرتے ہیں. جنرل کیانی نے 3 سال کی ایکسٹینشن لی، تو کوئی ایسی لیگسی نہیں چھوڑی کہ جس پہ لوگ کہیں یار کہ یہ 6 سال رہنے والا چیف جو ہے اس نے کوئی بہت بڑا مارکا مارا ہو. اسی طرح جنرل مرزا اسلم بیگ ہیں، ان کو ایک جمہوریت کا تمغہ تو ضرور ملا، لیکن فوج پاکستان کی طرف سے کوئی ایسا اہم کارنامہ نہیں کیا جس سے ان کو یاد کیا جائے. تو جیسے ایوب خان صاحب تھے، صدر بھی تھے، چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے، پوری دنیا میں لوگ ان کی مطلب عزت کرتے تھے. امریکہ کے دورے پہ امریکہ کا صدر ان کو ریسیو کرنے آیا، منگلا ڈیم بنایا، تربیلا ڈیم بنایا، اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی. اسی طرح جنرل ضیاء الحق شہید کے زمانے میں ایس چیف آف آرمی اسٹاف، اچھا برا یہ تو اب ہر ایک کی اپنی رائے ہے، لیکن فاتح افغانستان تھے، کشمیر کے لیے انہوں نے بڑا جرأت سے کام کیا، ہندوستان کو اپنے انگوٹھے کے نیچے دبا کے رکھا. تو لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں کہ انہوں نے اسلامائزیشن کے لیے، جہاد افغانستان کے لیے، روس کو ٹکڑے کرنے کے لیے کس طرح سے پاکستان کو محفوظ طریقے سے آگے لے کر گئے، اور اسی دوران پاکستان کے اندر ایک امن و امان بھی رکھا، اور مہنگائی کو بھی اسی لیول پہ رکھا جس لیول پر وہ آئے تھے. 11 سال تک تقریباً قیمتیں جو ہیں اسی پہ رہیں. تو لوگ اس لیے یاد کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. کوئی برا بھی کہتے ہوں گے، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے. تو اب ان کا امتحان کا وقت آیا کہ یہ کیا لیگیسی اپنی چھوڑ کر جائیں گے. اس لیے ان کو اب ڈبل محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ ایکسٹینشن کے بارے میں جیسے آپ نے دیکھا کہ 1-2 ہائی کورٹس کی بارز نے بھی سوال اٹھایا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ قمر جاوید باجوہ صاحب ایک پروفیشنل سولجر ہیں، ان کی بڑی کلیئر تھاٹ ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ ایک اچھا کام کریں گے. تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ ہے اس کی اب تک کی اگر کارکردگی کی بات کی جائے تو اس میں بہت سی کامیابیاں بھی شامل ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ناکامیاں بھی ظاہر ہے گورنمنٹ کا ایک پارٹ ہوتی ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو آرمی کے ساتھ یا ملٹری کے ساتھ دیکھا جائے، حکومت اور جو فوج ہے اس کے درمیان جو معاملات ہیں وہ بہت ہی ہم آہنگی کے ساتھ اور ایک اچھے طریقے سے اب تک چلتے آ رہے ہیں. تو یہ ایک آپ کو نہیں لگتا کہ بہت ہی زیادہ کامیابی کا ہے، یا کیا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ دیکھیں، تحریک انصاف کی حکومت کے پاس وہ ٹیم نہیں ہے جو ٹیم ورلڈ کپ جیتنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے. عمران خان صاحب کو کیونکہ کرکٹ کے حوالے سے چیزیں جلدی سمجھ آ جاتی ہیں، تو اور وہ ایک اچھے کپتان رہے ہیں، کرکٹ کے ایک اچھے کپتان رہے ہیں، لیکن ایز اے پرائم منسٹر ان کی ٹیم جو ہے بالکل اس کی کارکردگی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک کوئی ایسی نمایاں نہیں ہوئی جس میں کہیں کہ انہوں نے پاکستان کو کسی سمت لے کر جا رہے ہیں. مہنگائی، بے روزگاری، ڈی ویلیویشن، IMF کے ساتھ مذاکرات، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر، GDP گروتھ، یعنی کہیں بھی کوئی نمایاں چیز نظر نہیں آئی. سی پیک کے معاملات جس طرح سے چل رہے تھے اس طرح سے نہیں چل رہے، چاہے اچھا کہا جائے برا کہا جائے. یہ ضرور ہے کہ ان کو ایک کہتے ہیں جی ہمیں بڑا ماضی کی حکومتیں بہت کرپٹ تھیں تو ہمیں ایک بڑا مشکل مطلب ماحول ملا جس میں ہم نے آگے لے کے چلنا تھا. لیکن اس مشکل ماحول کے باوجود جو پچھلے آخری سال میں حکومت نے قرضے لیے تھے، اگر اس سال آپ پہلے اپنے سال میں اس سے زیادہ قرضے لے لیں اور فائدہ بھی کوئی نہ ہو، تیل کی قیمتیں دنیا میں کم ہو رہی ہوں اور آپ اس کو زیادہ کر رہے ہوں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے وہ آبجیکٹیوز اچیو نہیں ہو رہے اور آپ زبردستی ٹیکس کلیکشن کی کوشش کر رہے ہیں. جس طرح کہ زبردستی ٹیکس جس کو جگہ ٹیکس کہا جاتا ہے، پیٹرول کی قیمتوں سے، گیس کی قیمتوں سے، اپنا الیکٹریسٹی کی قیمتوں سے، آپ ان کو بڑھا کر لوگوں سے پیسے لے رہے ہیں تاکہ آپ کے معاملات جو ہے وہ آگے چلیں. لیکن ماحول ایسا پیدا کرنا ہے. مجھے کہا گیا کل کسی نے ایک انٹرویو میں کہ ہم 14 لاکھ سے
ٹیکس پیئرز کی مد جو ہے وہ بڑھا کے 26 لاکھ پہ لے گئے. یہ بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ پتہ لگے گا جب آپ ٹیکس اپنا جو ٹارگیٹ ہے اس کو اچیو کر لیں گے. اور اس وقت پاکستان کے اندر بزنس مین سے لے کر ایک ریڑھی والے تک وہ بہت زیادہ ٹینشن سے گزر رہا ہے, کیونکہ اس کو وہ ماحول نہیں مل رہا جس سے کہ وہ کما کے اپنے گھر کو پال سکے. بالکل, میں آپ کی اس بات سے 100% متفق ہوں. لیکن اگر دیکھا جائے جو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں, ان کا ایک ڈفرینٹ ہی جو ہے نا وہ ملٹری لیڈر ہیں. ان کی اگر دیکھا جائے وہ خود ریچ آؤٹ کرتے ہیں, بزنس کمیونٹی ہو یا پبلک پارلیمنٹیرین سینٹیمنٹس ہو یا کوئی بھی, ان کا ایک الگ ہی ویژن ہے, ایک الگ ان کی سوچ ہے. تو کیا کہیں گے آپ اس کے, ہر ایک چیز پہ وہ ایک الگ نظر رکھتے ہیں. اگر خطے پہ بھی دیکھا جائے ان پہ بھی ان کی گہری ایک نگاہ ہے, تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ جو حکومت کہتی ہے نا کہ ہم اور فوج ایک پیج پہ ہیں, یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ ایک پیج پہ, اگر ابھی تک ایک پیج پہ نہ ہوتے تو موجودہ حکومت صرف 4 سیٹوں پر قائم ہے, یعنی 176 سیٹس ہیں ان کی, اور ابھی آئندہ کوئی ووٹنگ شوٹنگ بھی ہو تو ان کے اسی کے قریب ہوں گے. ایک بھی کولیشن پارٹنر اگر چھوڑ کے چلا جائے گا ختم ہو جائے گا. تو اس لیے فوج نے حکومت کو پاکستان کو اسٹیبلٹی فراہم کرنے کے لیے آؤٹ دا وے جا کے سپورٹ دی ہے. یعنی چیف آف آرمی اسٹاف کا کام نہیں ہے کہ وہ نیشنل ڈیولپمنٹ کمیٹی میں بیٹھیں جا کر, کیونکہ موجودہ حکومت کوئی اکانومی کی وجہ سے کوئی اتنی کارکردگی نہیں ہے ان کی کہ کل کو اگر کوئی بلیم کرے گا تو کہیں گے جی فوج کے آرمی کے چیف تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اس کمیٹی پہ, اور اس کے باوجود حکومت نے کوئی پروگرس نہیں کی. پھر فارن پالیسی کی وجہ سے کمزوری حکومت کی کہ جب فارن منسٹر پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں تو افواج پاکستان کو ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے یہ دکھانے کے لیے کہ فوج اور حکومت ایک پیج پر ہیں. تو اس لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ سہارا ضرور لے افواج پاکستان کا, اور افواج پاکستان کو بھی چاہیے کہ ٹوٹل اپنے کانسٹیٹیوشنل کردار ضرور ادا کریں اور حکومت کو سپورٹ کریں اور حکومت کے کہنے پر چلیں,